السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے فقہ حنفی کی اہم ترین کتب کے بارے میں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب الآثار۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کی تصنیف ہے، اور امام ابو یوسف پیدا ہوئے ہیں 113 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 182 ہجری میں۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب ہے الجامع الکبیر و صغیر۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتابیں ہے۔ ایکچولی یہ دو کتابیں ہیں، ایک ہے الجامع الکبیر اور دوسری الجامع الصغیر، اور یہ دونوں کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کی ہے، اور محمد بن حسن شیبانی کی سن پیدائش ہے 131۔ امام ابو یوسف کی پیدائش تھی 113، اور امام محمد بن حسن شیبانی کی پیدائش ہے 131 ہجری، اور امام محمد بن حسن شیبانی کی سن وفات ہے 189 ہجری۔ الجامع الصغیر اصل میں الجامع الکبیر کا خلاصہ ہے۔ اس دور میں یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ مصنف ایک تفصیلی کتاب لکھتے اور پھر خود ہی اس کا خلاصہ بھی تحریر کر دیتے، تاکہ کتاب کی ضخامت اس کی مقبولیت میں حائل نہ ہو۔ اور ایک ہے السیر الکبیر و صغیر، السیر الکبیر و صغیر، یہ بھی امام محمد کی تصانیف ہے۔ یہ بھی دو کتابیں ہیں، السیر الکبیر اور السیر الصغیر، یہ دونوں بھی امام محمد کی کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون پر، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز پر دنیا کی معلوم تاریخ میں پہلی کتب ہے، سب سے پہلی کتابیں ہیں، السیر الکبیر و صغیر۔ اور ایک ہے الزیادات۔ الزیادات یہ بھی امام محمد ہی کی تصنیف ہے۔ الزیادات حنفی فقہ کی اور ایک کتاب ہے جو کہ امام محمد نے لکھی۔ اور ایک کتاب ہے المبسوط۔ المبسوط یہ امام محمد کی سب سے ضخیم، سب سے موٹی تصنیف ہے، اور فقہ حنفی کی اساس اور بنیاد ہے المبسوط۔ امام محمد کی سب سے ضخیم کتاب کون سی ہے؟ المبسوط۔ فقہ حنفی کی اساسی کتاب کون سی؟ المبسوط۔ ان کی یہ 6 کتب ظاہر الروایہ کہلاتی ہے۔ یہ 6 کتابیں ظاہر الروایہ کہلاتی ہے، اور مصنف یا ان کے شاگردوں کی زندگی ہی میں مسلم دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گئی تھی یہ 6 کتابیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے ان 6 کتابوں کو۔ اور یہ 6 کتابیں مصنف یا ان کے شاگردوں کی زندگی میں ہی مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی۔ اس کے علاوہ ان کی یعنی امام محمد کی درجنوں تصانیف ہے جو کہ نادر الروایہ کہلاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دیگر شاگردوں کی کتب بھی نادر الروایہ کا حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دیگر شاگردوں کی کتب بھی نادر الروایہ کا حصہ ہے۔ یہ وہ کتب ہے کہ جو کہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ نادر الروایہ کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو 6 کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، ان کو کہتے ہیں ظاہر الروایہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیل گئی امام
اور ان کے شاگردوں کی زندگی میں ہی. کون کون سی ظاہر الروایہ ہے؟ کتاب الآثار، الجامع الکبیر والصغیر، السیر الکبیر والصغیر، اور الزیادات اور المبسوط. ان کتابوں کو کہا جاتا ہے ظاہر الروایہ. اور ایک فقہ حنفی کی کتاب ہے احکام القرآن. احکام القرآن اس کتاب کے مصنف ہے مشہور حنفی فقی ابو بکر جساس. ابو بکر جساس پیدا ہوئے 305 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 370 ہجری میں. یہ احکام القرآن ابو بکر جساس کی جو ہے یہ قرآن مجید کی احکام سے متعلق آیات کی تفسیر پر مشتمل ہے اور آج بھی موجود ہے. اور ایک کتاب ہے المبسوط. المبسوط یہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی کی بہت ضخیم کتاب ہے. المبسوط اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا. المبسوط امام محمد کی بھی ایک کتاب ہے. امام محمد کی بھی سب سے ضخیم کتاب ہے. اور المبسوط ابو بکر محمد بن احمد سرخسی کی بھی بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے. اور ابو بکر محمد بن احمد سرخسی کی سن وفات ہے 490. یہ امام محمد کی یہ المبسوط جو ہے یہ امام محمد کی 6 کتابوں کا خلاصہ ایک حنفی فقی حاکم شہید المروزی نے الکافی کے نام سے لکھا تھا، جس کی شرح سرخسی نے لکھی. اصل میں یہ جو امام محمد ہیں انہوں نے جو 6 کتابیں لکھی ہے، 6 کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے، یعنی ایک تو الجامع الکبیر والصغیر یہ 2 کتابیں، السیر الکبیر والصغیر یہ 2 کتابیں، الزیادات اور المبسوط یہ 6 کتابیں جو امام محمد نے لکھی جن کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے. یہ 6 کتابیں جو ہے ان کو ایک حنفی فقی جن کا نام ہے حاکم شہید المروزی، انہوں نے الکافی کے نام سے لکھا ان 6 کتابوں کو. پھر اس کی شرح یعنی ان 6 کتابوں کی شرح اور ایک حنفی عالم جن کا نام ہے ابو بکر محمد بن احمد سرخسی، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، کمنٹری لکھی ہے اور اسی کا نام المبسوط ہے. اور ایک کتاب ہے بدائع الصنائع. بدائع الصنائع کے مصنف لکھنے والے ہیں علاء الدین کاسانی، جن کی سن وفات ہے 587. بدائع الصنائع کے مؤلف مصنف ہے علاء الدین کاسانی. یہ کتاب انہوں نے اپنی بیٹی، اہلیہ اور سسر کی مدد سے تصنیف کی ہے. بدائع الصنائع جو کتاب ہے اس کتاب کے لکھنے والے ہیں علاء الدین کاسانی. اور یہ کتاب انہوں نے اپنی اہلیہ، اپنی بیٹی اور سسر کی مدد سے لکھی. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مختصر القدوری. مختصر القدوری قرون وسطی مڈل ایجز میں لکھی گئی. اور اس زمانے میں مڈل ایجز میں ایک رجحان یہ پیدا ہوا تھا کہ علماء کتب کو بالکل ہی مختصر بریف رسالے کی شکل میں لکھتے تھے، تصنیف کرتے، جس میں نہایت ہی اختصار اور مختصر انداز کے ساتھ تمام مسائل کم از کم الفاظ میں سمو دیتے اور اسے متن کہا جاتا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مختصر عبارات کو طالب علم یاد کر لے، اس کے بعد وہ خود
یا ان کے شاگرد اس کی شرح کمنٹری لکھتے جس میں تفصیلی مسائل اور دلائل بیان کرتے تاکہ طلباء نے جو کچھ یاد کیا ہو اس کی تفصیلات وہ کتاب میں پڑھ سکے۔ فقہ حنفی کا سب سے اہم متن مختصر القدوری ہے جو احمد القدوری کی تصنیف ہے، اور احمد القدوری کی سن پیدائش ہے 302 ہجری اور ان کی سن وفات ہے 428 ہجری۔ اور یہ مختصر القدوری جو ہے یہ تمام حنفی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے، بلکہ بعض اوقات بعض جگہ حنفی مسالک کے علاوہ بھی دوسرے مسالک میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک کتاب ہے الہدایہ۔ الہدایہ قدوری کی شرح ہے، مختصر القدوری کی شرح ہے، جو کہ یہ جو الہدایہ ہے یہ علامہ برہان الدین مرگیانی نے لکھی ہے، یہ ان کی تصنیف ہے۔ الہدایہ شرح ہے قدوری کی اور الہدایہ لکھی ہے علامہ برہان الدین مرگیانیانی نے۔ اور یہ جو الہدایہ ہے یہ برصغیر کے اکثر دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہے، یہ انڈین سب کنٹیننٹ کے اکثر مدارس میں داخل ہے۔ اس کے بہت سے زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ برصغیر کے شیعہ عالم سید امیر علی نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا عین الہدایہ کے نام سے۔ یہ کتاب بھی دنیا بھر کے اکثر حنفی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اور ایک کتاب ہے کنز الدقائق۔ کنز الدقائق کے مصنف ہے حافظ الدین نصفی۔ کنز الدقائق لکھی ہے حافظ الدین نصفی نے، جن کی سن وفات ہے 710 ہجری، اور اگلی صدیوں میں اس کی متعدد شروح لکھی جا چکی ہے۔ یعنی کنز الدقائق لکھنے کے بعد پھر اگلی صدیوں میں اس کی متعدد شروحات لکھی گئی۔ اس کی دو شرحیں بہت مشہور ہے، ایک ہے ذیلی کی تبیین الحقائق اور دوسری ہے ابن نجیم کی بحر الرقائق۔ کنز الدقائق کتاب حافظ الدین نصفی نے لکھی، اس کی دو شرحیں مشہور ہے، ایک ہے امام ذیلی کی تبیین الحقائق اور دوسری ہے ابن نجیم کی بحر الرقائق۔ اور ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، وہ ہے فتح الکبیر۔ فتح الکبیر لکھی ہے ابن حمام نے، یعنی فتح الکبیر ابن حمام کی کتاب ہے، اور ابن حمام کی سن وفات ہے 861 ہجری۔ اور ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری برصغیر میں اورنگزیب عالمگیر کی کوششوں سے حنفی علماء کے ایک پینل نے اسے تصنیف کیا۔ فتاوی عالمگیری انڈین سب کنٹیننٹ میں اورنگزیب عالمگیر کی کوششوں سے حنفی علماء کے ایک گروپ نے لکھی۔ اس کے بعد اور ایک کتاب ہے رد المختار۔ رد المختار یہ کتاب ہے ابن عابدین شامی کی۔ ابن عابدین شامی کی کتاب ہے رد المختار، جو کہ بعد کے دور کے حنفی علماء میں سب سے مشہور ہوئے۔
رد المختار کتاب لکھی ہے ابن عابدین شامی نے، اور یہ کتاب جو ہے یہ بعد کے حنفی علماء میں سب سے مشہور ہوئی۔ اسے فتاوی شامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رد المختار کو فتاوی شامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور کتاب الدر المختار کی شرح ہے۔ رد المختار در المختار کی شرح ہے۔ رد المختار کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک شامی عالم نے، حنفی عالم نے لکھی ہے، جس کی وجہ سے اسے فتاوی شامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عابدین شامی نے یہ لکھی ہے رد المختار، اور یہ رد المختار خود شرح ہے الدر المختار کتاب کی۔ اور ایک کتاب ہے مجلہ احکام العدلیہ، مجلہ احکام العدلیہ۔ اسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی کے علماء کے ایک پینل اور گروپ نے ترتیب دیا، اور یہ زیادہ تر مالی قوانین پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب 1856 سے 1876 کے دوران لکھی گئی۔ یہ تھی فقہ حنفی کی چند مشہور کتابیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں فقہ مالکی کی کتابوں کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔